آج میں جس کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ کتاب بہت سارے ایسے بھی میرے ویورز ہوں گے جنہوں نے اس شاعر کا نام نہیں سنا ہوگا۔ تنویر سپرا شاعر کا نام ہے۔ تنویر سپرا کا شعری مجموعہ لفظ کھردرے لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کتاب بک کارنر جہلم والوں نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت 500 روپے ہے۔ آپ کو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ساتھ میں کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا۔ اگر آپ نے یہ کتاب منگوانی ہو تو آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں، اور آپ کو بہت اچھے یہ جو کتاب ہے یہ آرٹ پیپر پہ شائع کی ہوئی ہے اور بڑا کہہ لیں کہ سافٹ سا، اور آپ کو واقعی محسوس ہوگا کہ یہ 500 روپے اس کی قیمت بہت کم ہے۔ جس طرح کا پیج لگا ہوا ہے، جس طرح کی پرنٹنگ ہے، جس طرح کتاب ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ یہ کتاب جو ہے وہ 500 روپے میں بہت وارے میں ہے، بہت سستی ہے، لہٰذا اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی میرے خیال کے مطابق آپ کو نہیں مانگنا چاہیے۔ باقی یہ کتاب جو ہے جس شاعر کی ہے وہ 1933 میں پیدا ہوئے، 1963 میں وفات پا گئے۔ جہلم سے تعلق تھا ان کا۔ ایک ایسے مزاج کے شاعر تھے جنہوں نے مزدور طبقے کی نمائندگی کی ہے۔ جس طرح سے حبیب جالب کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ حبیب جالب اور تنویر سپرا کا موازنہ کرتے ہیں تو تنویر سپرا آپ کو حبیب جالب کے مقابلے میں بہت اوپر کے درجے پر فائز ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو غزل میں متنوع مضامین کو بیان کیا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ تنویر سپرا جو ہے وہ بہت مشکل مضامین کو بہت سہولت کے ساتھ بیان کر جاتے ہیں۔ میں اسی کتاب میں موجود کچھ آراء کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بات بھی ہوگی۔ مضمون خشک تلخ زباں لفظ کھردرے، نازک سماعتوں پہ میرے شعر بار ہیں۔ اب یہ تنویر سپرا ہے۔ تنویر سپرا کا یہ جو مجموعہ ہے یہ پہلی مرتبہ 1980 میں شائع ہوا۔ 1980 میں پہلی مرتبہ یہ شعری مجموعہ شائع ہوا۔ دوسری مرتبہ 1983 میں یہ مجموعہ شائع ہوا۔ اور اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1988 میں محترمہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو نیشنل بک کونسل آف پاکستان کا عوامی جمہوری ادبی انعام بھی ان کو دیا تھا۔ اب ذرا دیکھیں شعر کو دیکھیں جو آپ نے شاید سنے ہوئے ہوں۔ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اب ایک اور شعر دیکھیں کہ مزدور ہوں محنت کا صلہ مانگ رہا ہوں، حق دیجئے خیرات نہیں چاہیے مجھ کو۔ اب یہ جو لہجہ ہے کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا، یہ اس کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ اسی شعر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایسے شاعر پر رقت طاری نہیں ہو سکتی، جسے معلوم ہے کہ مزدور بھی شاعر کی طرح ایک تخلیق کار ہے۔ اب یعنی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا بہت اچھا مضمون ہے۔ تنویر سپرا خود اپنے بارے میں جو کہتا ہے، اس کی اینڈنگ لائن وہ کیا دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے طبقے کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اپنا کتنا بودھ ہے میرے فن اور پیشے کے مابین، کتنا بودھ ہے میرے فن اور پیشے کے مابین، باہر دانشور ہوں لیکن مل میں عائل مین، میں جاہل میں غیر مہذب میں کافر میں چور، میری محنت کا پھل کھانے والے جینٹل مین۔ یہاں پر ایسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید اس وقت جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس کتاب میں پڑا ہے۔ بارے دیگر میں بتاتا چلوں 1980 میں یہ کتاب پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ اس شاعر کا نام سن رہے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ ادبی لحاظ سے کتنا پیچھے ہیں، آپ کا مطالعہ کتنا کم ہے کہ وہ شاعر جس کو 1980 میں مجموعہ آیا اس سے آپ آج متعارف ہو رہے ہیں۔ دن بھر تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں، شب کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں، میری گمنامی کا موجب ان لوگوں کی شہرت ہے، اپنے تن من دھن سے جن کی میں مشہوری کرتا ہوں۔ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے،
میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. اچھا، اس کی کتاب میں مجھے جو مشکل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اتنی توانائی سے کہی گئی غزلیں ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہو گیا. اس لیے یہ ویڈیو ذرا نسبتاً آج طویل بھی بنیں گی، اور اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا. آپ اگر اردو ادب کے طالب علم ہیں یا اردو ادب سے محبت کرنے والے ہیں، بہت سارے شعراء کی آواز آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ تنویر سپرہ کی شاعری سے متاثر ہو کر اٹھ رہی ہے. نو ڈاؤٹ میں بھی کسی سے متاثر ہوں گا، آپ بھی کسی سے متاثر ہوں گے، لیکن اس کے متاثر ہو کر، اسے مغلوب ہو کر، اسی لہجے کو آپ جب بھونڈے انداز میں کاپی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. جو سہ سکا نہ کرب کے لمحات سخت کو، حاصل کرے گا خاک وہ خوشیوں کے تخت کو. لہجہ نہ دیکھ، بات کا مفہوم بھی سمجھ، سن لے ذرا ٹھہر کے صدائے کرخت کو. ہے اب میں چونکہ میں نے پہلے اس کا انتخاب کر رکھا ہے. میں مصلحت کی تیغ سے کس طرح کٹ گیا، میرا وجود لاکھ وجودوں میں بٹ گیا. وہ اژدہا بھی قتل کرے ناقدین فن، فنکار جس کے خوف سے خود میں سمٹ گیا. مغلوب ہو کے جب میرے قدموں میں وہ گرا، میرا ضمیر اس کی حفاظت پہ ڈٹ گیا. مغلوب ہو کے جب میرے قدموں میں وہ گرا، میرا ضمیر اس کی حفاظت پہ ڈٹ گیا. اچھا یار، یہ کمال کی غزل ہے، دیکھیے گا. چھت کی کڑیاں جانچ لے، دیواروں در کو دیکھ لے. چھت کی کڑیاں جانچ لے، دیواروں در کو دیکھ لے. مجھ کو اپنانے سے پہلے میرے گھر کو دیکھ لے. چند لمحوں کا نہیں، یہ عمر بھر کا ہے سفر. یہ آپ جو سیاست میں اس درجہ دلچسپی رکھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی نظر ہے. چند لمحوں کا نہیں، یہ عمر بھر کا ہے سفر. راہ کی پڑتال کر لے، راہ بر کو دیکھ لے. اپنی چادر کی طوالت دیکھ کر پاؤں پسار، بوجھ سر پہ لادنے سے قبل سر کو دیکھ لے. عزم آثار قدیمہ میں سکونت کا نہ کر، صرف سیلانی نگاہوں سے کھنڈر کو دیکھ لے. آگے دیکھیے گا. میں جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کچھ مشکل زمینیں جن میں مختلف شعراء نے کلام کہے ہیں، اور یہ تو ایک تحقیق کا طالب علم ہی بتا سکتا ہے کہ کس شاعر نے پہلے شعر کہے اور کس نے بعد میں، کس نے کس کی زمین میں شعر کہے. جو وہ اصل میں کس کی زمین تھی. وہ جس طرح سیف الدین سیف نے کہا تھا کہ سیف اندازے بھی رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. اب دیکھیے گا. میں اپنی ہی تخلیق میں تحلیل ہوا ہوں، وہ نقش بنایا ہے کہ خود نقش بنا ہوں. محسوس کرو مجھ کو میرا جسم نہ ڈھونڈو، یار اخیر ہے. محسوس کرو مجھ کو میرا جسم نہ ڈھونڈو، میں فصل بہاراں کی جنوں خیز ہوا ہوں. میں فصل بہاراں کی جنوں خیز ہوا ہوں. ہائے 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 ہائے. اچھا، اوس کی شکل میں یا مثل چناب آئے گا، تشنگی دشت کی کہتی ہے سحاب آئے گا. یار پھر وہی بات ہے کہ عصر حاضر کی نمائندگی کرنے والا شعر ہے جو عصری ہمارے حالات ہیں اس وقت. میں تو ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ چکا، محتسب پر بھی بہت جلد عذاب آئے گا. اچھا ایک اور دیکھیے مختلف قسم کی زمین ہے. ہتھیا لیا اسی کو. اچھا یہ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہتھیا لیا اسی کو وکیلوں نے فیس میں، تفریق بھائیوں میں پڑی جس پلاٹ پر. اب دیکھیں قافیہ کیسے ہے، پلاٹ، گھاٹ، کاٹ. میری غزل میں اس لیے دریا کا شور ہے، لکھتا ہوں شعر بیٹھ کے جہلم کے گھاٹ پر. اب بڑے مشکل سے انہوں نے شعر نکالے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ 7 شعر یہ گھاٹ، پلاٹ اس قافیے میں انہوں نے نکالے ہیں.
اسی طرح اجاڑ اکھاڑ لتاڑ جھاڑ، یہ آپ دیکھیں گے تو یہ کافی جو ہے وہ مشکل کافی ہے، اس میں بھی 7 شعر موجود ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو سنگ رنگ دنگ، اس میں بھی آپ کو 6 شعر ملتے ہیں۔ لانو ایوانو کھلیانو، یہ میں ان کے مشہور اشعار میں سے بہت سارے شعر میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے تاکہ جو ہے وہ جو چیزیں آپ کے پاس پہلے موجود ہیں۔ موجد کا حسن اپنی ہی ایجاد کھا گئی، غزل ہے۔ موجد کا حسن اپنی ہی ایجاد کھا گئی، ماں کا شباب کثرت اولاد کھا گئی۔ دیہات کے وجود کو قصبہ نگل گیا، قصبے کا شہر جسم کی بنیاد کھا گئی۔ ہائے ہائے تیری تو شان بڑھ گئی مجھ کو نواز کر، یار سنو یار، تیری تو شان بڑھ گئی مجھ کو نواز کر، لیکن میرا وقار یہ امداد کھا گئی۔ ایک عمر جس کے واسطے دفتر کیے سیاہ، اس مرکزی خیال کو روداد کھا گئی۔ کاریگروں نے بابوؤں کو زیر کر لیا، محنت کی آنچ کاغذی اسناد کھا گئی۔ شیریں کے تن کو چاٹ گئی خسروی ہوس، نہر سپید قامت فرہاد کھا گئی۔ قد تو پھلوں کا بڑھ گیا دور جدید میں، سپرا مگر اثر کو نئی کھاد کھا گئی۔ اچھا ایک عجیب سا کرب ہے اس جو میں ابھی پڑھنے چلا ہوں۔ بیٹے کو سزا دے کے عجب حال ہوا ہے، دل پہرو میرا کرب کے دوزخ میں جلا ہے۔ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے۔ اب تک میرے اعصاب پہ محنت ہے مسلط، اب تک میرے کانوں میں مشینوں کی صدا ہے۔ ہر اہل ہوس جیب میں بھر لایا ہے پتھر، نادار کی بیری پہ ابھی بور پڑا ہے۔ شعر دیکھو یار، شاید میں غلط دور میں اترا ہوں زمین پر، ہر شخص تحیر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ شاید میں غلط دور میں اترا ہوں زمین پر، ہر شخص تحیر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اطراف میں بارش بزرگوں کا ہے پہرا، اور بیچ میں سیما ہوا تنویر کھڑا ہے۔ بہت کمال، بہت کمال۔ دیکھیں جی، مل مالک کے کتے بھی چربیلے ہیں، لیکن مزدوروں کے چہرے پیلے ہیں۔ کل بھی میرے آگے ظلم کے بربت تھے، کل بھی میرے آگے ظلم کے پربت تھے، آج بھی میری راہ میں جبر کے ٹیلے ہیں۔ جلسے نعرے وعدے قسمیں تقریریں، جلسے نعرے وعدے قسمیں تقریریں، ایک کرسی کی خاطر کتنے ہیلے ہیں۔ ان کو چھو کر ہر زیدی مسموم ہوا، شہنازوں کے جسم بڑے زہریلے ہیں۔ ہائے اب جسے نہیں پتہ اس تلمیح کا تو میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا۔ دشمنی زردار سے مجھ کو وراثت میں ملی، میں بھی ہوں مزدور میرا باپ بھی مزدور تھا۔ سجدوں کے تسلسل سے جبیں پھوٹ گئی ہے، تاثیر دعاؤں سے مگر روٹھ گئی ہے۔ اب کھیت میں گندم کی جگہ بھوک اگے گی، اس دور کے انسان سے زمین روٹھ گئی ہے۔ یوں تاک کے پھینکے ہیں نئی سوچ نے بھالے، ہر بانجھ عقیدے کی سپر ٹوٹ گئی ہے۔ تب خوش تھا یار، دیکھو یار، تب خوش تھا کہ میں اونچی ہواؤں میں اڑوں گا، اب دکھ ہے کہ پیروں سے زمین چھوٹ گئی ہے۔ اس بار گرانی کے ہوئے اتنے دھماکے، ہر شخص کی تنویر کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو بہت سارے مضامین اس حوالے سے ملتے ہیں، لیکن رتبہ بڑھا تو ساتھ ہی رسوائی بڑھ گئی، تنخواہ کے حساب سے مہنگائی بڑھ گئی۔ بے پر کی کوئی بات نہیں چاہیے مجھ کو، تقریر مساوات نہیں چاہیے مجھ کو۔ آپ دیکھیں، بے پر کی کوئی بات نہیں چاہیے مجھ کو، تقریر مساوات نہیں چاہیے مجھ کو۔ یہ لفظ ہیں، لفظوں سے
کہیں بھوک مٹی ہے، منشور کی سوغات نہیں چاہیے مجھ کو، مخلص ہو تو تقسیم کرو زر کو ابھی سے، وعدوں کی سیاہ رات نہیں چاہیے مجھ کو، مزدور ہوں محنت کا صلہ مانگ رہا ہوں، حق دیجئے خیرات نہیں چاہیے مجھ کو، مردوں کی طرح جس میں میرا باپ جیا ہے، وہ صورت حالات نہیں چاہیے مجھ کو، جو صرف چھلکتے ہوئے دریاؤں پہ برسے، تنویر وہ برسات نہیں چاہیے مجھ کو۔ اچھا، دانا میرے وجود پہ تحقیق بھی کریں۔ ہے یہ المیہ ہر لکھنے والے کا ہے۔ دانا میرے وجود پہ تحقیق بھی کریں، میں ہوں تو میرے ہونے کی تصدیق بھی کریں، ہم لوگ ہی پسند کریں دستکاریاں، ہم لوگ ہی مشین کی تخلیق بھی کریں، تو اپنی بندگی کی کوئی اور دے سند، سجدے تو اس کو مشرک و زندیق بھی کریں۔ ہائے ہائے، تنویر مفلسی میں بھی کتنا عظیم ہے، جس کی گرہ میں دولت ذوق سلیم ہے، وہ آپ کا ہے جس کی طبیعت میں ہے تضاد، میرا خدا تو صرف غفور الرحیم ہے۔ جناب تنویر استعاروں کے نایوں میں بات کر، دشمن سے گفتگو میں ذرا احتیاط کر، دریا ہے تو ثبوت بھی دریا دلی کا دے، پیاسوں سے مت سلوک مثال فرات کر، گلشن میں آزما نئی پیوند کاریاں، پیدا نفی کے پیڑ سے شاخ ثبات کر۔ ہے مسموم ہوا ہوں کبھی مسلوب ہوا ہوں، سچیار ہوں ہر عہد میں معتوب ہوا ہوں، اتنا بھی ادب طاق نہ تھا جنگ و جدل میں اپنی غلط چال سے مغلوب ہوا ہوں۔ ہائے کیا مجھ میں کوئی نرگسی انسان چھپا ہے، میں آپ محب آپ ہی محبوب ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر عہد میں جو تاجوروں کا رکیب تھا، ہر عہد میں جو تاجوروں کا رکیب تھا، میرے وجود میں وہی باغی ادیب تھا، پھر اس کے بعد خوف سے جلاد مر گیا، منظر کسی کے قاتل کا کتنا محیب تھا۔ میں چونکہ نہیں چاہتا کہ جو ان کی اہم جو چیزیں ہیں، جس کسی نے بھی نئے اسلوب کی تمہید کی، کھوکھلے ذہنوں نے اس پر ٹوٹ کر تنقید کی، میں اسے پوجوں گا چاہے کفر کے فتوے لگیں، مسلک بوذر کی جس درویش نے تجدید کی، شیشے دلوں کے گرد تعصب سے اٹ گئے، روشن دماغ لوگ بھی فرقوں میں بٹ گئے، بارش کو دشمنی تھی فقط میری ذات سے، جوں ہی میرا مکان گرا ابر چھٹ گئے۔ ہے اظہار کا دباؤ بڑا ہی شدید تھا، الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے، سپرا پڑوس میں نئی تعمیر کیا ہوئی۔ یہ دکھ شہر والے بھی جان سکتے ہیں، اور ویسے اب تو دیہات میں بھی گاؤں میں بھی اونچی اونچی عمارتیں بڑھنے لگی ہیں، تو اب دیکھیں کہ بلند و بالا عمارتوں سے کے بننے سے جو ہمارے گھروں میں سورج کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس حوالے سے دیکھیے گا، سپرا پڑوس میں نئی تعمیر کیا ہوئی، میرے بدن کے رابطے سورج سے کٹ گئے۔ ہے جدت، ایک اور غزل کا شعر دیکھیں، جدت کے اس مقام پہ فائز ہوں میں جہاں، تازہ کلام بھی مجھے متروک سا لگے۔ اب یہاں قافیے کون سے ہیں؟ مشکوک، متروک، مفلوک، مشکوک، یہ قافیے ہیں، اور اس پہ انہوں نے جہاں جناب والا 3 2 5 شعر نکالے ہیں اور صرف ایک قافیے کو ریپیٹ کیا ہے۔ اٹھا لیتا ہے اپنی ایڑیاں جب ساتھ چلتا ہے، وہ بونا کس قدر میرے قدو قامت سے چلتا ہے، میری مجبوریاں دیکھو سبھی معتبر سمجھوں، میری مجبوریاں دیکھو اسے بھی معتبر سمجھوں، جو ہر تقریر میں اپنا لب و لہجہ بدلتا ہے، میں اپنے بچپنے میں چھو نہ پایا جن کھلونوں کو،
انہی کے واسطے اب میرا بیٹا بھی مچلتا ہے۔ میں شاعر عوام ہوں تعظیم کر نہ کر، ہر عہد میرا عہد ہے تسلیم کر نہ کر، تیرے حواریوں نے عقیدے بدل لیے۔ اب آپ کسی بھی سیاسی کو مخاطب کر سکتے ہیں، کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی ایسے بڑے آدمی کو جس کے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں، تیرے حواریوں نے عقیدے بدل لیے، تو اپنی بوڑھی سوچ میں ترمیم کر نہ کر، وہ شخص سب کو باب انالحق پڑھا گیا، تو لفظ صدق شامل تعلیم کر نہ کر، دشمن تو شہر لوٹ کے واپس بھی جا چکا، اب منتشر سپاہ کی تنظیم کر نہ کر، ہر فرد میری بزم کا قسمت شناس ہے، تو گردش نجوم کی تقویم کر نہ کر، سب کی نگاہ میں تیرے گودام آ گئے، اب اپنے ہاتھوں مال کی تقسیم کر نہ کر، دھرتی پہ ہو رہے ہیں ستم تیرے نام پر، ہائے ہائے، برداشت کیجئے گا شعر، دھرتی پہ ہو رہے ہیں ستم تیرے نام پر، اے رب ذوالجلال تو تسلیم کر نہ کر۔ اور بس چند ہی چیزیں رہ گئی ہیں۔ منصور کے مرید ہیں، سرمد کے یار ہیں، ہم حسن قتل گاہ ہیں، تزئین دار ہے، مرنا قبول، جھوٹ اطاعت نہیں قبول، ہم صرف اور صرف صداقت شعار ہیں، ہم حزب اختلاف میں بھی محترم ہوئے، وہ اقتدار میں ہے مگر بے وقار ہے، ہم حزب اختلاف میں بھی محترم ہوئے، وہ اقتدار میں ہے مگر بے وقار ہیں، مضمون خشک، تلخ زباں، لفظ کھردرے، نازک سماعتوں پہ میرے شعر بار ہیں۔ اور اب ہمہ اوقات مر جانے کا ڈر اچھا نہیں ہوتا، ہمہ اوقات مر جانے کا ڈر اچھا نہیں ہوتا، چھلاوے جس میں رہتے ہوں وہ گھر اچھا نہیں ہوتا، بجھا سورج تو روشن کر لیا اپنا لہو ہم نے، کہ تاریکی میں جنگل کا سفر اچھا نہیں ہوتا، اسے تنویر سپرا کاٹ پھینکو اپنے شانوں سے، جو ہر چوکھٹ پہ جھک جائے وہ سر اچھا نہیں ہوتا، تسکین جان و جسم نہیں اپنے بھاگ میں، ہم لوگ جل رہے ہیں تعصب کی آگ میں۔ پھر سے سن لیجئے، تسکین جان و جسم نہیں اپنے بھاگ میں، ہم لوگ جل رہے ہیں تعصب کی آگ میں۔ اب یہ ان کی جو ہے وہ 160 صفحے تک ان کی غزلیات ہیں، پھر اس کے بعد ان کی نظمیں شروع ہو جاتی ہیں، اور نظمیں بھی بڑی شاندار نظمیں ہیں، بڑی ایک اپنی گھن گرج ہے۔ مجھ پہ ہر آن رئیسوں کا غضب ٹوٹا ہے، مجھ کو ہر دور میں لوٹا ہے خدا بندوں نے، میرا ہر رہد میں آجر نے لہو چوسا ہے، مجھ پہ ڈھائے ہیں ستم بن کے خدا بندوں نے، چند عیاروں نے کچھ فرضی خدا خلق کیے، اور پھر اپنی ہی مخلوق کے اوتار بنے، میری دانش پہ عقائد کے بٹھا کر پہرے، میرے گھر بار کے خود مالک و مختار بنے، مجھ کو ان لوگوں نے دوزخ کے ڈراوے دے کر میری محنت کا صلہ وقف کیا اپنے لیے، مجھ کو جنت کے حسین خواب دکھائے لیکن اپنے فردوس اسی دہر میں تعمیر کیے، میں نے جس وقت بھی محنت کا صلہ مانگا ہے، مجھ کو مرعوب کیا شوکت شاہی نے وہیں، میں نے روٹی کے لیے جب بھی زباں کھولی ہے، میرے ہونٹوں کو سیا ذل الہی نے وہیں، گر مجھے زیست سہولت سے بسر کرنی ہے، اپنی خوابیدہ اناؤں کو جگانا ہوگا، گر مجھے اپنی مشقت کا ثمر لینا ہے، دہر سے جھوٹے خداؤں کو مٹانا ہوگا۔ یہ ہیں تنویر سپرا۔ اور وہ وقت یقیناً آئے گا جب دہقانوں کے کنبے خالی پیٹ نہ مرنے پائیں گے، جب محنت کش کی محنت کا پھل اس کے بچے کھائیں گے، جب موٹی موٹی توندوں پر ہاری کوڑے برسائیں گے، جب جاگیروں کے مختاروں پر کتے چھوڑے جائیں گے، جب سیٹھوں کی لاشوں کو چوکوں میں لٹکایا جائے گا، وہ وقت یقیناً آئے گا۔
وہ وقت یقیناً نہ آئے گا۔ اس مجموعے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں پنجابی کلام بھی شامل ہے، اور اوورآل اس کے جو ہے وہ صفحات ہیں جناب والا، اس کے ٹوٹل 200 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور یہ بہت ہی اچھے اس پر لگی ہوئی ہے۔ اس پہ میں نے مختصر سے انتخاب کیا تھا، جو میں مختصر کہہ تو رہا ہوں لیکن ویڈیو یقیناً زیادہ بن گئی ہوگی، لیکن یہ ضروری تھا۔ ایک اہم شاعر پہ جب بات کی جائے تو وہ مختصر نہیں ہو سکتی کہ ہم 1.5-2 منٹ اس پہ بات کریں اور اس کا انتخاب پیش کر لیں۔ یہ انتخاب آپ کو کیسا لگا؟ کیا اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکر موجود ہیں لیکن بے سروپا وہ بات کر رہے ہیں، تو کچھ میرے پاس ہیں مشقیں ہیں سی بی ٹی کے ریلیونٹ، کوگنیٹو بیہیویئر کے ریلیونٹ، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کو میں شروع کروں؟ نوجوان نسل جو سوئسائڈ کی جانب جا رہی ہے، جو نیوڈیٹی کی جانب جا رہی ہے، جو ڈی موٹیویشن کی طرف جا رہی ہے، جو ڈی ٹریک ہو رہی ہے، کیا اس پہ میں بات کروں؟ اگر بات کروں تو کس طرح کروں؟ اور اس ٹریفک کو بڑھانے کے لیے کائنڈلی یوٹیوب کی میری ویڈیو کو آپ مختلف گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہمارا ٹریفک بڑھے، تاکہ ہمارے ساتھ لوگ جڑیں، تاکہ ہماری بات لوگوں تک پہنچے۔ یہ کمرشل کام نہیں ہے، یہ لٹریری کام ہے۔ اس لٹریری کام کے لیے اگر آپ بھی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کون کرے گا۔ اگر آپ نے پہلی مرتبہ میرا چینل کی یہ ویڈیو دیکھی ہے تو کائنڈلی وائس آف شاکر خان کے نام سے میرا چینل یوٹیوب پہ موجود ہے، وہاں سے آپ آئیں، ویڈیوز دیکھیں، سجیشنز دیں، اور مجھے بتائیں تصوف پہ بھی میرا کام ہے، تحقیق پہ بھی ہے، تنقید پہ بھی ہے، لٹریچر پہ بھی ہے، کس کام کو میں یوٹیوب پہ لے کے آؤں، کیونکہ وہ کام تو میرے پاس ریٹن میں موجود ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔ تھینک یو۔